السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات اسٹوریز لاتا رہے گا۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ایک نوجوان لڑکے سلمان کا ہے۔ سلمان ایک پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ اس کا کام کمپنی کے لیے علاقوں کا سروے کرنا تھا۔ اس کے لیے اکثر اسے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا۔ اچانک اسے کمپنی کی طرف سے ایک نوٹس ملا کہ آپ نے ایک پہاڑی علاقے کا سروے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو آج ہی نکلنا ہوگا۔ نوٹس پڑھ کر سلمان نے گہری سانس لی اور تیاریوں میں لگ گیا۔ دوپہر کی ٹرین سے وہ روانہ ہوا اور 2 دن کے سفر کے بعد رات دیر گئے تک وہاں پہنچا۔ رہائش اور دوسرے تمام انتظامات کمپنی کے ذمہ تھے۔ اس سے پہلے ہوئے تمام وزٹ میں اس کے لیے شاندار انتظامات ہوا کرتے تھے، مگر اس بار کے انتظامات کچھ خاص نہ تھے، بلکہ اس سے حقیقی معنوں میں مایوسی ہوئی تھی۔ اس بار اس کے لیے رہائش کا انتظام اس مکان میں کیا گیا تھا، بس وہ ایک عام سا مکان تھا اور ساتھ ہی ایک باڑہ تھا جس میں کئی قسم کے مویشی جانور بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کمپنی سے شکایت کی مگر اسے جواب ملا کہ اس علاقے میں سب سے قریب ترین مقام یہی تھا، اس لیے مجبوری ہے۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اپنا سامان ماں کے کمرے میں رکھوا دیا۔ یہ مکان کسی بخشو نامی شخص کا تھا۔ اس نے سلمان کی خوب خاطر مدارت کی، جس سے سلمان کا موڈ خوشگوار ہو گیا اور اس نے اپنا کام دل لگا کر کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں سلمان نے سوچا اس کے پاس صرف 2 ہفتے ہیں، انہی 2 ہفتوں میں اس کو کام بھی ختم کرنا ہے اور اس پرسکون مقام کی سیر بھی کرنی ہے۔ ابھی سے چند دن ہی گزرے تھے کہ بخشو اس کے پاس آیا اور کہا، صاحب آج شام آپ نے کام جلدی ختم کرنا ہے ورنہ میری ذمہ داری نہیں ہوگی، اور رات کو کچھ بھی ہو آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے بخشو سے پوچھا تو وہ ٹال گیا اور بولا، صاحب اس بارے میں بات کرنا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہلے بہت بڑی بستی تھی، اب یہاں پر بس چند لوگ رہتے ہیں، وہ بھی بہت دور مقامات پر ہیں، مگر یہ پہاڑ اس کا مسکن ہے۔ سلمان نے پوچھا، کس کا؟ بخشو چپ ہو گیا اور کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ سلمان کے دل میں تجسس تھا مگر وہ فطرتاً بزدل بھی تھا، اس لیے اس نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور شام سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ مگر رات کو اچانک مویشی زور زور سے چلانے لگے، جیسے کوہرام مچ گیا ہو۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور حفاظتی اقدام کے طور پر اپنی بندوق ساتھ لیے باڑے کی طرف چل پڑا، مگر دور سے ہی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کوئی انسان ایک بیل کو گرا کر اس کے گلے پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑا قریب جا کر ٹارچ روشن کی اور آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ مگر اگلا منظر اس قدر خوفناک تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ایک میلی چادر میں لپٹے کھڑا ہے اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے، یعنی وہ اس بیل کا خون پی رہا تھا۔ وہ ڈھانچہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس پر اچانک گولیاں برسا دیں مگر بے سود، اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اس کی بچی کچی جان بھی نکل گئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے مکان کی طرف دوڑ لگا لی اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ اس کے اور اس ڈھانچے نما مخلوق کے درمیان بہت فاصلہ تھا، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کئی گنا تیز بھاگتا ہوا مسلسل اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ خیر خدا کا کرنا ہوا، وہ بھاگتے ہوئے مکان میں گھسا اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک دروازے سے کسی چیز کے زور سے ٹکرانے کی آواز آئی اور دروازے کی چوکھٹ کئی انچ تک ہل گئی۔ وہ آج بال بال بچا تھا۔ بخشو دوسرے کمرے سے نکل کر آیا اور بولا، صاحب میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، یہ پہاڑی علاقہ اب اس مخلوق کا مسکن ہے۔ جب چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے تو وہ نکلتا ہے اور شکار کرتا ہے۔ انسان یا حیوان جو بھی اس کی زد میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے۔ یہ اب سے پہلے غار میں قید تھا اور گاؤں والوں کی غلطی سے یہ باہر آ گیا ہے، جب سے ہم لوگ اس موذی عذاب میں مبتلا ہیں۔ سلمان یہ سن کر اور ڈر گیا۔ اس نے جلدی اپنا سامان باندھا اور صبح ہوتے ہی اس علاقے سے نکل آیا۔ مگر آج بھی سلمان جب اس خوفناک خونی مخلوق کو یاد کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔